اگست 1951 میں امریکہ کے ٹینسی ویلی اتھارٹی کے سابق چیئرمین اور معروف ماہر آبپاشی مسٹر تھول کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو ایک گولی چلائے بغیر تباہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ایک سال بعد بھارت کی طرف سے دریاؤں کی بندش کے بعد 1952 میں پاکستان میں لاکھوں ایکڑ فصلوں کی بربادی، غذائی قلت، مویشیوں کے اتلاف اور ہلاکتوں کے بعد مسٹر تھول کی یہ رائے درست ثابت ہو گئی۔ بھارت جوں جوں پاکستان کے دریاؤں کی روانی پر اپنا اختیار بڑھاتا گیا، کھیت کھلیانوں کا سبزہ مان پڑتا گیا اور کسان کی بے بسی بڑھتی گئی۔ پانی نمکین یعنی کھارا ہونے کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ٹیوب ویل کا پانی مہنگا پڑتا ہے، پانی کی شدید کمی ہے۔ اگرچہ پانی کی اس جنگ میں پاک بھارت کے ناکام مذاکرات کی ایک طویل داستان ہے، لیکن 1960 میں یہ دو طرفہ مذاکرات ایک نیا موڑ مڑ گئے۔ کاغذات میں اس معاہدے کو انڈس واٹر ٹریٹی کا نام دیا، یعنی سندھ طاس معاہدہ۔ پانی کو زندگی کہنے والے محب الوطنوں نے اس کی تشریح یوں کی کہ سرحدوں کے محافظ صرف $162.5 ملین کے عوض دریا بیچ کر زندگی کا سودا کر آئے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ اگرچہ پاکستان کے لیے گھاٹے کا سودا قرار دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھارت بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ 1992 میں دریائے چناب پر کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں بگلیہار ڈیم بنانے کا آغاز کیا، پھر دریائے نیلم پر کشن گنگا ڈیم بنایا، پھر کشمیر جس کی سرزمین سے گزرنے والے دریا پاکستان کو سیراب کرتے ہیں۔ ان دریاؤں پر بھارت کی متنازع بجلی گھروں کی تعمیر، رمبیر نہر، پرتاپ کینال اور پنجاب کے معاون دریاؤں توی پر بیراج کا بنانا 1960 کے معاہدے کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ دریائے توی جو ہے یہ اس کا ٹریبیوٹری ہے چناب کا، اگر اس ٹریبیوٹری کو آپ بند کر دیتے ہیں یا اس کو بلاک کر دیتے ہیں تو یہ تو الٹیمیٹلی ہمیں افیکٹ کرے گا۔ یہ جب ہندوستان چاہے اپنی مرضی کے مطابق جب ہمیں پانی ضرورت نہ ہو تو کھول کے رکھ دے، جب ہمیں پانی کی ضرورت ہو تب بند کر کے رکھ دے، تو یہ تو ایسی بڑی آبی جاریت ہے، میرے خیال میں یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ آج اطمینان اور خوشی کا دن ہے کہ کشمیر میں جاری 67 ڈیموں کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، جن میں بگلیار سمیت 19 ڈیم مکمل ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے 2 نئے ڈیم چٹک اور نیمو بازگو کے ڈیزائن پر پاکستان کے اعتراضات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر ان کی تکمیل کی جا چکی ہے۔ پانی کے ذخیرہ کرنے کا پاک بھارت تقابل یہ ہے کہ بھارت اب تک 5000 ڈیم بنا چکا ہے۔ مختلف ملکوں کی پانی کی ذخیرہ کرنے کی گنجائش یہ ہے: بھارت 122 دن، مصر 700 دن، پاکستان صرف 18 دن، جبکہ امریکہ 900 دن کا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ پاکستان میں 3 بڑے ڈیم ہیں جن کی پیداواری صلاحیت 638 میگا واٹ ہے۔ بھارت میں 74 ڈیم جن کی پیداواری صلاحیت 15208 میگا واٹ ہے۔ پاکستان میں صرف 7 منصوبوں پر کام جاری، جبکہ بھارت میں 37 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پاکستان میں آخری بڑا ڈیم 33 سال قبل 1974 میں تربیلا بنا تھا۔ بھارت کے بانی کو اپنے پہلے وزیر اعظم کی پاکستان دشمن پالیسیوں کے خلاف مرن بھارت یعنی تا مرگ بھوک ہڑتال کرنا پڑی۔ دریاؤں کا عالمی دن اور ایک بار پھر ہم اٹکے پڑے ہیں اور ہمارا جو ڈائیلاگ ہے وہ اس حوالے سے بھارت کے ساتھ پانی کے حوالے سے آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہمارے ساتھ ہیں واٹر اینڈ انرجی ایڈوائزر فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ ارشد عباسی صاحب۔ عباسی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ انڈیا کا ایجنڈا کیا ہے ان ڈیمز کے پیچھے؟ دیکھیں مہر، جیسے آپ نے کہا ہے آپ کی اس ڈاکومنٹری میں کہ انڈیا بڑی تیز سے پاور اسٹیشن کمپلیٹ کر رہا ہے جی انڈین ہیلتھ کشمیر میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ انڈیا کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ 8% ہے، اور اس کی فالو کرنے کے لیے یعنی چیز کرنے کے لیے وہ بڑی تیزی سے اپنی کول سے اور فیوچر آئل سے وہ ہائیڈرو پاور کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بڑا اچھا ایک فٹ پرنٹ بھی ہے، ہم اس روڈ میپ کو فالو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی ہے کہ بالکل یہ صحیح بات ہے، ابھی ان کا 12واں 12th 5 year پلان آیا ہے، اس کے مطابق انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 33,000 میگا واٹ وہ ڈیولپ کریں گے انڈین ہیلتھ کشمیر میں، چناب، انڈس اور جیلم کے اوپر۔ بات یہ کہ ہمارے پاس انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں بالکل سائن ہوئی ہے، اس میں ہم نے کچھ پروویژنز بھی دی ہوئی ہیں کہ بالکل چناب کے اوپر، جیلم کے اوپر اور انڈس کے اوپر کچھ حد تک وہ ڈیم بنا سکتے ہیں، لیکن وہ پانی کو دوبارہ اتنا یوز نہیں کریں گے۔ جی اس کے اوپر تو میں آؤں گی، مگر ارشد صاحب یہ بتائیے، ایک عام تاثر یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان میں کہ بھارت جو ہے وہ پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، کدھر تک صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں، اس کا تو سب سے پہلے شاید 2004 میں بنگلہ دیش کے جو ایمبیسیڈر ہیں یونائٹڈ نیشن میں، ان کا ایک پیپر آیا ابھی ریسنٹلی
یہ میں اور آپ نہیں کہیں گے یا کوئی پاکستانی نہیں کہے گا, ان کا پیپر, انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کا ایک اسٹریٹجک ویپن یہ ہوگا کہ وہ اس واٹر کو ایز اے ٹول استعمال کریں گے جب بھی پاکستان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنا ہو, کوئی چیز ایز اے بارگیننگ چپ. یہ تو بات بڑے کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو جیسے آپ کی ڈاکومنٹری میں ذکر ہوا کہ 2 ڈیم ہیں جیسے چٹک اور نمبو باز کو جو انڈس پہ کمپلیٹ میں, اس میں ایک بڑی سیویئر وائلیشن ہوئی ہے. میں اس وائلیشن کا سب سے پہلے ذکر کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میسیو لیول پہ انہوں نے کوئی سٹوریج نہیں کی, لیکن اس کے اوپر انہوں نے ٹرانس بانڈری EIA کرایا. کاربن کریڈٹ 2008 میں انہوں نے ارن کیے, اور اس کاربن کریڈٹ ارن کرنے کے لیے ایک UNFCCC کا ایک فارمولا ہے کہ آپ نے لوہر ریپیرین یعنی پاکستان سے پوچھنا تھا کہ کیا ان کا ڈاؤن سٹریم کو امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا نے دونوں رپورٹیں سبمٹ کرائی ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو کوئی آبجیکشن نہیں. یہ کس نے کیا پاکستان سے؟ ابھی تو ظاہر ہے ابھی ریسنٹلی اس کی انکوائری کے بھی آرڈر ہو گئے, لیکن یہ ابھی کوشچن بڑا سیریس ہے کہ یہ کیسے ہوا. دوسری بات بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ کشن گنگا کا ہے. اس کی رپورٹ تیار ہوئی ہے ابھی تک سر؟ دیکھیے کشن گنگا میں 193 کلومیٹر لمبا نیلم جو دریا ہے یہ ٹوٹل ڈائیورٹ ہو جائے گا اور اس میں کوئی پانی نہیں رہے گا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہم کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں تو گئے ہیں, لیکن جو آپ نے بات پوچھی ہے میری انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جواب اس کا سبمٹ نہیں کرایا. ہم دیکھیں غریب پارٹی ہیں, سب سے پہلے ہمارا کام تھا کہ جی یہ ہمارا دعویٰ ہے, یہ انڈیا وائلیشنز کر رہا ہے, لیکن ہمارا تو کیس ہی ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا. یہ کام کس نے کرنا تھا ارشد صاحب؟ بیر صاحب یہ تو کام کرنا تھا بیسیکلی منسٹری آن واٹر پاور نے اور اس کے نیچے انڈس واٹر کمشنر نے. مجھے یہاں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اس موقع پہ جبکہ ہمارا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں تھا, ہم نے اپنا انڈس واٹر کمشنر تبدیل کیا. کیوں تبدیل کیا گیا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, اور ابھی تک ہم نے وہ جواب جمع نہیں کرایا. یہاں میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں, جو موڈیلٹیز طے ہوئی ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم جواب دیں گے, اس کے بعد 6 منتھ کے بعد انڈیا جواب دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 6 ماہ تک ہے یعنی جسے کہتے ہیں فیٹ اکمپلش, انڈیا ڈیم بناتا رہے گا. آپ دیکھیے ایک سمپل قانون ہے, لا ہے کہ ابھی تک ہمیں امیڈیٹ ریلیو مانگنا چاہیے تھا, وہ ہم نے نہیں مانگا. میں آپ کی اس چینل پہ ایک بات ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے بڑی سیریس مسٹیک ہوئی ہے. ہمارے جو بھی ڈیلیگیشن وہاں پہ تھا اس کے ساتھ ایک بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ہے. انہوں نے امیڈیٹ ریلیو نہیں مانگا بلکہ 15 اپریل تک ڈیٹ مانگ کے آگے کہ ہم اس تک ہم اپنا دعویٰ داخل کرائیں گے. سر صدر مملکت آصف علی زرداری کیا ڈائریکٹلی واٹر ایشوز کو ڈیل نہیں کر رہے اس ملک میں ابھی؟ دیکھیے مہر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ایڈوائزر تھے جن کا نام ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے تھے. ابھی ریسنٹلی جس طرح کیبنٹ کی ریشفلنگ ہوئی ہے, کمال مجید اللہ صاحب, ان کا جی بالکل ان کا نام تو چلا گیا, لیکن میں آپ کے چینل میں ڈسکلوز کرنا چاہوں گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ایک موڈ آف میکنزم ہے. ان کیس کہ اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے, آربیٹریشن جاتی ہے, تو ایک کہتے ہیں ایجنٹ, یعنی ایک ایجنٹ ہم نے مقرر کرنا تھا, مین ٹیم لیڈر. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ٹیم لیڈر انہی صاحب کو جو سیک ہوئے ہیں وہ ابھی تک ہمارے ٹیم لیڈر ہیں, اور ایک پولیٹیکل پرسن ایز اے ٹیم لیڈر انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں ہماری نمائندگی کرے گا, جبکہ انڈیا کی طرف سے ان کا جوائنٹ سیکرٹری فارن افیئر کرے گا. اس کو پیور ہمارے گورنمنٹ سیکرٹری تھا اس کو کرنا چاہیے تھا, یہ انڈس واٹر کمشنر کو ہونا چاہیے تھا. یہ پہلی ایک ایگزامپل ہے, فرسٹ پریسیڈنس ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کا ابھی کوئی وجود نہیں ہے وہ ٹیم لیڈر ہے اور وہ پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, اینڈ از ایبسولوٹلی نان ٹیکنیکل پرسن. یہ مجھے بتا دیجئے, اب تو US سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی نے بھی امریکہ کے اندر ایک رپورٹ دی ہے کہ اس پورے خطے میں بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے پانی کے اوپر. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ایک عام شہری, ہمارے کسان, ہمارے فارمرز, کیا صورتحال پاکستان میں ہوگی اور انیویٹبلی ہم کیا دیکھیں گے؟ مہر وہ جو رپورٹ آئی ہے سینیٹر کیری کی, اس کے ساتھ 14 سینیٹر ہو رہے ہیں, وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا الارم ہے. اس میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ بینچ مارک ہوگی, پرفارمنس میجر کریں گے. دیکھیے اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اپنی پرفارمنس دیکھی تو یہاں آپ کے پروگرام میں ایک بات ضرور کہوں گا, اگر یہ پرفارمنس میجر ہوا تو ہمارا تو سکور ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیے ابھی ریسنٹلی فلڈ ہوا ہے, 45 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم نے ضائع کیا ہے. آپ دیکھیے ہمارے پاس 3 دریا جیسے آپ کی رپورٹ میں ہے کہ 1976 جی مختصر بتائیے, وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھیے یہ
ये जो रिपोर्ट है ये बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। इसमें एक और जो बात की है कि इसमें इंडस वाटर ट्रीटी 2 भी हो सकती है, जो मेरे ख्याल में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमें ये सेनेटर कैरी की ये बिल्कुल ये बात मंजूर नहीं है। ट्रीटी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशद अब्बासी साहब। इंडस वाटर ट्रीटी 1 जो ओरिजिनल थी उसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाला गया। अब अगर इंडस वाटर ट्रीटी 2 होती है तो देखना यह है कि हमारी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज किस तरह से होती है। एज ऑफ नाउ ये भी अहम सवाल है कि क्या अमेरिका एक अहम किरदार अदा करेगा इस वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही। लिखना ना भूलिएगा crossfire@duniatv.tv। Till I see you all again, have a wonderful day. Till tomorrow, good night, Allah Hafiz.